اب اگر میں آپ سے بولوں کہ آپ مجھے ایک مثال دیں کہ میں یہ کیوں بول رہا ہوں کہ ہر آدمی جو ہے اپنے لحاظ سے قرآن کو سمجھتا ہے اور ہر آدمی کے لحاظ سے قرآن خطاب کرتا ہے، تو آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی مثال آتی ہے کیا؟ اس کا کوئی اگزامپل آتا ہے کیا؟ يا أيها الذين آمنوا جی دوبارہ بولیے گا پلیز۔ يا أيها الذين آمنوا ہاں نہیں صحیح ہے، وہ تو ہر ایک اصل میں یہ بڑی ساری چیزیں اگر آپ ولا تزر وازرات وزر اخرى سے جوڑیں کہ ہر بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ میں ہزار بولوں کہ یا اللہ میں تو اس کا شاگرد تھا، میں نے تو اس کے لحاظ سے قرآن سمجھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ لاجیکل جواب ہوگا؟ دوسرا، آپ یہ غور کیجئے کہ فی الوقت ہمارے پاس کم از کم بھی 5 6 7 8 ہزار تفاسیر موجود ہوں گی قرآن کی۔ ان سب تفاسیر کو جمع کیجئے اور مجھے دو تفسیریں، کم از کم دو تفسیریں نکال دیں جو آئیڈینٹیکل ہوں، کہ جو بالکل ایک ہی طرح کی ہوں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر تفسیر جو ہے دوسرے سے مختلف، تھوڑی یا بہت مختلف ہوتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور میرے نزدیک یہ شہادت ہے کہ قرآن ہر انسان سے اس کے لحاظ سے ہی پیش آتا ہے، اسی کے لحاظ سے واضح ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی پھر اپنے لحاظ سے اس کی تفسیر کو سمجھتا ہے یا اس کے بولیے تشریح کرتا ہے، شرط ہے کہ وہ مخلص ہو اور ایمان والا ہو۔ میں اصل میں تقلید کے ویسے بھی میں بہت ہی خلاف تھا بچپن سے، کہ تقلید نہیں ہونی چاہیے، کسی کی اندھی تقلید۔ اور یہ پھر جب میں نے اقبال پڑھا تو اقبال مجھ سے 2 ہاتھ آگے ہیں، وہ تو بولتے کہ سائنس میں بھی تقلید نہ کرو۔ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ، تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، خودی آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ ہیں، کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ۔ ہر خودی، ہر خود، ہر انسان جو ہے وہ ایک نایاب موتی، گوہر یگانہ کا مطلب نایاب موتی، جو دوسرے سے الگ ہو، جو اپنی ٹائپ کا آپ۔ تو میں اصل میں اس کو اسی طرح لیتا ہوں کہ قرآن ہم میں سے ہر انسان کی سعی ہونی چاہیے ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کریں اور اللہ کے احکامات کو، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن میرا اپنا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بہت سر دھڑ کی بازی نہیں لگانی پڑتی سمجھنے کے لیے، بلکہ قرآن خود اپنے آپ کو انسان پہ یا پڑھنے والے پہ واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جتنی دفعہ وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے جو ذہن میں ہر بار قرآن پڑھنے سے گزرنے سے جو سوالات آتے ہیں، اس کو جواب ملتا چلا جاتا ہے۔ تو قرآن میں سمجھتا ہوں ہر انسان سے بالکل، یعنی ہمیں سے ہر انسان پہ واجب فرض ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن سے استفادہ کریں۔ اور جو آپ دیکھیے کہ حضور کے زمانے میں کوئی فلسفے کی کتابیں موجود نہیں تھی، نہیں حضور، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور کتابیں موجود تھیں، وہاں قرآن ہی تھا۔ اور حضور نے جو کمال کیا ہے وہ یہ دو حضور کے کمال تھے، ایک تو انسان کو انسان سمجھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ نے جو عزت انسان کو دی تھی اس کو حضور نے قائم کیا، دوسرا اس انسان کو قرآن سے جوڑ دیا۔ یہ تو 2 3 صدیوں بعد جا کے یہ فلسفے میں پڑے تھے مسلمان، یا ایک کچھ لوگ اس وقت بھی پڑھ گئے تھے ان کے اپنے اپنے علاقے کے فلسفے میں، جو پھر جنہوں نے جن کا ظہور مدینے میں بھی ہوا۔ لیکن بیسیکلی حضور کا بالکل سمپل تھا کہ قرآن کو پکڑ لو اور قرآن آپ کو پھر زندگی کے ہر شعبے میں آگے لے کے جائیے۔ تو میں جب قرآن پڑھتا ہوں، اور میری یہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، تو اس طرح پڑھیں کہ اللہ کا خطاب جس طرح اقبال بولتا ہے، جب وہ 14 سال کے تھے تو ان کے والد نے بولا کہ بیٹا قرآن اس طرح پڑھا کرا کرو جس طرح کہ وہ تم پہ نازل ہو رہا ہے۔
تو اقبال کا کہنا ہے کہ اس وقت سے مجھے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ جب میں قرآن پڑھتا تھا تو میں یہی سمجھتا تھا کہ اللہ مجھ سے ڈائریکٹ مخاطب، بہرکیف اللہ جو ہے، یہ میں نے آپ کو اپنا ایکسپیرینس جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ قرآن سے اپنا بالکل سلوک رکھیے، ایک تو سے جڑ جائیے، اور اس کو ہر روز کم از کم اچھا خاصا اس کا ایک حصہ پڑھیے، تاکہ قرآن جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر، آپ کے پرسیپچل فریم ورک پہ اثر انداز ہونا شروع، اور آپ کا جو ذہن ہے وہ قرآن کے مطابق۔ جی جزاک اللہ الخیر جی جاوید بھائی۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے جو تجربات سے ہمیں نوازا اور اچھی جو ہے وہ ٹپس دیے قرآن کو سمجھنے کے لیے، الحمدللہ۔ اشفاق صاحب، آپ اپنی آج کی کلاس کا باقاعدہ آغاز کر سکتے ہیں جو۔ اشفاق صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی جی آواز آ رہی ہے۔ میں نا وہ اپنا کھول رہا ہوں، اس کو ٹھیک ہے اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ جی، ٹھیک ہے اشفاق صاحب۔ جی لاسٹ ویک ہم نے یہاں تک میرا خیال شروع ختم کیا تھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھا تھا نا، جی تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کرنا تھا۔ ٹھیک، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے، اس کے معنی جو ہیں وہ تقریباً سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ آپ کچھ سکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی نظر آ رہی ہے الحمدللہ۔ تو الفاظ کے معنی آپ سمجھ لیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے، اور اس کو آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں اپنے دماغ میں، اور اس کو تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں، تاکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کے ذہن میں کندہ ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو ایاک نعبد جو ہے وہ، اس میں تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہ چونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت بڑا تعلق ہے، تو جو عبادت ہے وہ اللہ کے لیے اللہ کی ہے، اور مدد جو ہے وہ ہمارے لیے، ہم مدد مانگتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس میں جو ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے یہ کتنا سوفسٹیکیٹڈ ایک لنک بن جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو گرامیٹیکلی نستعین جو ہے یہ اس وقت عربی میں مدد مانگنے کو کہتے ہیں جب ہم خود بھی سٹرگل کر رہے ہوں۔ جیسے فار ایگزامپل، جیسے ہمارے استاد نے ایک مثال دی تھی کہ اگر ہمارا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے موٹر وے کے اوپر، اور ہم جیک وغیرہ لگا رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ پھر بھی ہم سے ہو نہیں رہا، تو ہم کسی کو پکارتے ہیں کہ بھی ہماری مدد کر دو، ہم پہلے کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ نستعین اس معنوں میں آتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے ہیں اس بنا پر کہ ہم خود بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گھڑے میں پانی تو ہو، گلاس بھی ہو، لیکن ہم اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہ گلاس خود بخود اٹھے اور وہ پانی جو ہے وہ نل وغیرہ سے لے اور ہمارے منہ میں ڈال دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں نے کہا جو میرے ذہن میں جو مجھے سمجھ ہے میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ تو آپ میں سے اگر اس میں سے کسی نے، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کا اپنا اپنا لنک ہے
دس از ویری گڈ. اگر آپ کسی بھی اسٹیج پر کچھ چیز شیئر کرنی چاہیں تو پھر وہ بعد میں آپ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. تو عہد جو ہے، جو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، عہد جو ہے یہ ہے فعل امر ہے، یہ فعل ہے، اور نہ جو ہے وہ ضمیر ہے، یعنی ہمیں، جس کے معنی ہمیں ہے. ہمیں ہدایت دے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے ہدایت کے کیا معنی ہوتے ہیں، ہدایت کا کیا مطلب ہے. یہ آپ اپنے 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 ظرف کے مطابق جیسے جیسے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کے اوپر اور بھی واضح ہوتا جائے گا. تو صراط المستقیم جو ہے یہ مفعول ہے جہاں، اس لیے تو کے اوپر زبر آیا ہے، اور مستقیم جو ہے اس کی صفت ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ زبر آیا ہے. تو اس کے بعد ہے کہ ہم جو ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کیسی ہدایت مانگنی چاہیے، جو میں سمجھ رہا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں جو ہدایت ہے وہ چاہیے ان لوگوں کا راستہ، انعمتا، تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ماسوائے ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ وہ جو سب گمراہ ہوئے ہیں. تو یہاں مختلف علماء نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ آپ اپنے طور پر اس کے اوپر تحقیقات کر لیجئے، مگر یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا کچھ شیئر کرنا ہے تو کیجئے پلیز. یہ شاخ صاحب صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کوشش جو ہے وہ لازمی ہے. اور اگر ہم، مجھے بھی یاد آ رہا ہے ایک واقعہ غزوہ بدر کا، تو اس میں بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ تعداد کے لحاظ سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کم تھی صورتحال. لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی بڑی جو ہے وہ مشہور ہے جو بدر کے موقع پہ کی تھی، لیکن وہ انہوں نے نکلنے کے بعد کی تھی. اور بدر میں جب وہ پہنچ گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہاتھ اٹھائے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس وقت کی جو دعا تھی. تو یہ ہے کہ پہلے ہمیں کچھ کوشش کرنی ہے، اور جو ہے وہ یہ نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا کہ خود بخود گلاس اٹھے گا اور پانی آ جائے گا. تو سیرت سے بھی ہمیں جو ہے وہ الحمدللہ یہی جو ہے وہ سبق جو ہے ملتا ہے. بس یہ ایک میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں نے کہا میں اس کو ایڈ کروں گا. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. تو اس میں ایک بات جو میں اپنے ذہن کو جوڑنا چاہتا ہوں اور کوشش کرتا رہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کب ہیلپ چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کب ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے، مگر میرے اوپر فرض ہے کہ میں اللہ سے مدد مانگوں. This is what I try to connect myself with this ayah مبارکہ. تو اللہ knows best. اس کے اوپر مغضوب کے اوپر اگر ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے، یا اور ضالین کے اوپر تو کوئی وضاحت اس کی کرنا چاہیں. بسم اللہ. جی شاخ صاحب، نہیں، وہ جو میں نے عموماً جو تفاسیر میں دیکھا ہے اس کا، انہوں نے اس کو عیسائیوں سے اور یہودیوں سے جو ہے اس کو استنباط کیا ہے کہ مبعوث جو تھے، غضب جن پہ ٹوٹا وہ یہودی تھے، جو قرآن میں بھی بڑا ذکر ہے ان پہ اللہ کے عذاب آتے رہے، اور جو بہک گئے غلط راستے پہ نکل گئے وہ عیسائیوں سے لیا جاتا ہے. اس کو یوں بھی لیا جا سکتا ہے میرے خیال، اور اس کے جو عام فہم معنی ہیں وہ بھی، کہ ان لوگوں میں نہ شامل کریں جو جن پہ آپ کا غضب ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں پہ. اس زمانے میں آپ لوگ ذرا غور کیجئے، اللہ ہمیں معاف کرے، یہ میرا کوئی کلیم نہیں ہے، ہم لوگ بڑے مطمئن ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، اس لیے کہ میرا نام محمد عابد علی ہے، میرے باپ کا نام محمد عباس علی، میں ایک مسلمان ملک میں رہتا ہوں، یا میں
مذہبی کتابیں پڑھتا ہوں تو میں بہت مطمئن ہوں کہ میں ہدایت میں ہوں لیکن قرآن ہی کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے آ رہی اس وقت. اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو جو بڑے خوش ہوں گے کہ بھائی مطمئن کہ وہ سیدھے راستے میں، لیکن وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہوں گے. اور میں جتنا غور و فکر کرتا ہوں قرآن میں، وہ ہم پر ہی چیزیں لاگو ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم دین سے بہت دور نکل گئے. اللہ کا دین بہت پیارا، بڑا، زبردست، بہت آسان، بہت صاف ستھرا، سیدھا ہے. لیکن ہم جو ہیں ڈفرینٹ فلسفوں میں پڑھ کے، ہم جو ہیں کمپلیکیشنز میں پڑ گئے ہیں، اور جب ہمیں دین سمجھ میں نہیں آتا تو لا محالہ ہمیں جو ہے کہ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے، اور ہم ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو میرا یہی خیال ہے کہ ہمیں بڑا اس پہ اصل میں ایک تو قرآن سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، نور جو ہے ہمیں قرآن سے ملتا ہے، وہ روشنی ملتی ہے. ہمیں اس پہ بڑی صحیح کرنی چاہیے کہ ہمارا جو لاجیکل فریم ورک ہے، جو پرسیپچل فریم ورک ہے، وہ قرآن سے ڈیولپ ہو. تو پھر آپ کے بڑے چانس کم ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے غلط راستے میں پڑیں. یہ میری کچھ تھوڑی ناقص سمجھ ہے. جی روحی، آپ کچھ بولنا چاہتی ہے؟ روحی، آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر، میں یہی کہہ رہی تھی کہ ابھی آپ نے جو یہ بات کی تو اس سے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ جیسے اس وقت جو مسلمانوں کی سچویشن ہے تو اس میں تو مغلوب بھی مسلمان لگ رہے ہیں اور ضالین بھی مسلمان لگ رہے ہیں. مطلب ہم سے زیادہ اس وقت کون بھٹکا ہوا ہوگا، اور ہم سے زیادہ اس وقت مسلمانوں سے زیادہ کس کا حال اس وقت دنیا میں جو ہے وہ برا ہے. یہ دیکھیے، بڑا میرا ایک بالکل ایک ناقص میری سمجھ ہے کہ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. اسی طرح مرد مومن ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، وہ کبھی دب نہیں سکتے، وہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتے. وہ ایک مسلمان ہو یا جماعت مسلمانوں کی، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور دوسروں کے معتوب ہیں اور دوسروں کی غلامی میں ہیں، تو میں تو اس سے یہی استنباط کروں گا کہ ہم سیدھے راستے پہ نہیں. اللہ بہتر جانتا ہے. جی جی ویری گڈ کنٹریبیوشن ماشاء اللہ. تو یہاں جو اس وقت میں عائشہ آتا ہوں، آپ سے لیتے ہیں آپ کی انپٹ انشاءاللہ. تو میں میری جو اپنی پرسنل جو انڈرسٹینڈنگ وہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایج اور ہر وقت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، تو اس میں لازماً وہ لوگ بھی ہوں گے شامل جن کے اوپر آج بھی اللہ کا غضب ہو رہا ہوگا اور وہ راستے سے بھٹک گئے ہوں گے. جو مطلب آج بھی لوگ جو ہیں وہ قبروں پر جا کر قبروں والوں سے مانگتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے داتا ہیں اور آپ ہی ہمیں خزانے بخشیں گے. واللہ عالم. This is, I think, is the big warning آیا فار اس. اور ہمیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر ہر وقت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں تو نہیں شامل ہو گئے، کہیں میں تو نہیں اس میں شامل ہو گیا. واللہ عالم. This is my understanding. If I think it's an invitation to think, to be honest with you. کہ آپ سے دعوت ہے کہ فکر کریں، اپنی بھی فکر کریں، دوسروں کی بھی فکر کریں. تو عائشہ عالم کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. السلام عائشہ علیکم گو سر. ہیڈ. جی سر، میں صرف یہ ایک ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک جو دعا کے اندر نستعین اور جو لفظ ہے وہ پلورل میں ہے، اور اس سے بھی ہمیں اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم یعنی صرف میں اپنے لیے نہیں مانگ رہی اور ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایک یہ میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، اور دوسری یہ آ رہی تھی کہ راستہ جو ان لوگوں کا راستہ کہا گیا ہے جو انعام یافتہ لوگ تھے، تو اس کا مطلب ہے جو انعام یافتہ لوگ ہوں گے ان سے انہی کے پیٹرن پہ چلنا جو ہے وہ پسند کیا گیا اور ان کو کامیابی کا ذریعہ کہا گیا. سبحان اللہ. صحیح، بالکل. جو نعمت ہوتی ہے نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
اس کا اظہار اور اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ میرے خیال میں پرسنل جو ہے اس میں ہے. اور نستعین میں چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں وہ ایک جو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے، ڈاکٹر صاحب اس پہ مزید وضاحت کر سکتے ہیں، کہ جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تو اس میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ ہمارا جو فیملی سٹرکچر ہے نا اس پہ زیادہ زور تھا. اور شیطان نے بھی ہمارا جو سب سے پہلے اٹیک تھا وہ اسی چیز پہ کیا تھا کہ اس نے جو ہے نا ہمارے حیا کے اوپر اثر اندازی کی تھی. واللہ عالم. This is what I think, that's why it is linked with that. واللہ عالم. ڈاکٹر صاحب اس پہ بہتر فرما سکتے ہیں. نہیں الحمدللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ہمارے لیے بڑا غور کرنے کا مقام ہے یہاں پہ جو فیملی سٹرکچر کی بات ہے. چلیے ماشاءاللہ. چلیے الحمدللہ ہم نے اپنی نماز کے جو 2 حصے تھے، پہلے فنا اس کا ترجمہ سیکھا. اب ہماری یہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی مطلب بہت ہی ایزی آسان طریقے سے ہمیں بتایا کہ ہمارا لنک اللہ سے بننا چاہیے. اور اس کا یہی ہے کہ یہ جب ہم یہ الفاظ پڑھیں تو ہمارا جو ذہن ہے نا وہ آٹومیٹیکلی اس طرف چلے جائے کہ یہ کس ہستی سے ہم باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری کانورسیشن ہی ہے نا جو بھی ہو رہی ہے. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سورۃ الفاتحہ جو ہے جو کہ کمپلسری ہے ہر صلات کی ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے، اس سے ہمیں جوڑنے کی اور جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کو ہم ایک آپ سب سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ہم اگر اپنی فیملی سے اس پہ ڈسکشن کرتے رہیں تھوڑی تھوڑی، تو in my opinion it can start making its marks on our brain as well. تو اس کی تھوڑی تجربہ کر کے دیکھیں، بچوں کے ساتھ بات کر کے کہ یہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ ساری آیت جتنی یہ جو سورہ ہے سورہ مبارکہ یہ اس میں ساری باتیں تو ہمارے لیے ہی ہیں مگر بتانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. تو یہ اس سے میرے خیال میں آپ کی فیملی جو ہے نا اس میں نستعین اور نعبدو کا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں میرے خیال کے مطابق واللہ عالم وہ کافی جو ہے نا وہ ابھر کے سامنے آئے گا کہ ہم ایک فیملی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر وہ بچوں کا ذہن بھی نماز میں لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ واللہ عالم. تو اس کے بعد ایک میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ قرآن مجید کا ویسے ہی علم ہو تو اس کے لیے بھی کوئی مذائقہ نہیں میرے خیال میں. جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ سورہ فاتحہ پہلی سورہ سی جو کمپلیٹلی ایک ہی وقت میں پوری نازل ہوئی. یعنی اقرا بیس میں وہ تو پہلی تھی نا یہی آئی، مگر وہ پوری سورہ نازل نہیں ہوئی تھی. لیکن سورہ فاتحہ پوری کی پوری نازل ہوئی اور یہ پہلی سورہ تھی جو پوری کی پوری نازل ہوئی. تو اس سے اور بھی انسان کی محبت بڑھتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے ہماری کسی قسم کی بھی تشنیگی کو چھوڑا نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. تو اس کے بعد جب سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو جاتی ہے تو ہم کوئی نہ کوئی دوسری سورہ پڑھتے ہیں. یہاں وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، زیادہ تر لوگ یعنی کم از کم 3 آیات کی ریکوائرمنٹ ہے. اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں زیادہ تر جو ہماری رکعات ہوتی ہیں اس کے بعد ہم رکوع کے میں چلے جاتے ہیں. اور یہاں پھر رکوع کی دعائیں ہیں، یہ مختلف دعائیں ہیں جن کا انہوں نے ریفرنس دیا ہوا ہے. تو سب سے جو ہے سبحان ربی العظیم جو ہے یہ ہے پاک ہے میرا عظمت والا رب. تو اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں لفظی ترجمہ. یہاں سبحانہ
پاک ہے. All the glory is for Allah. That's what it mean in English. ربی میرا رب، العظیم بہت عظمت والا. جو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ بہت ہی عظیم ہے اور وہ میرا رب ہے، ربی. تو یہاں بھی جب انسان رکوع میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر وہ بڑی ہی پیار سے اپنے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ بات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو میرا رب ہے اور تو بہت عظمت والا ہے. تو پھر مجھے اس کے جی تھوڑی جی اجازت ہو، میں ایک جی جی دو جی تین لمحہ بالکل ضرور میں پلیز. میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ جی پہلے آپ نے اللہ سے دعا کی، ہدایت کی جی سورہ فاتحہ میں، پھر جو آپ نے اللہ کا کلام پڑھا اس کے بعد وہ اللہ کی طرف سے ہدایت تھی. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جیسی اللہ کی ہدایت ہمیں ملتی ہے ہم جھک جاتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں کہ یا اللہ رب العزت میں نے آپ کی ہدایت قبول کر لی. اور آپ بھی دیکھیں متواتر ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اس کا جواب دیا اور ہم جھک گئے. تو میں رکوع کو عموماً ریلیٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کا اظہار ہوتا ہے کہ رب العزت میں آپ کی ہدایت کے سامنے جھک گیا. بس یہی بولنا چاہ رہا. صحیح بالکل جی جی سبحان اللہ، ویری گڈ ماشاء اللہ. اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر سائن کر دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، یہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو ایکنالج کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے. تو اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر وہ جب آپ رکوع سے سیدھے ہوتے ہیں تو وہ دعائیں ہیں جو آپ مختلف قسم کی ہیں. ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد پھر یہ سمی اللہ لمن حمیدہ، تو اس میں بھی دیکھ لیں کہ اس کے معنی جو ہیں. سمی کا مطلب اللہ نے سن لیا، لمن اس کو جس نے، حمیدہ ہو اس کی تعریف اور اس کا شکر بجا لایا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال. تو اس میں بھی یہ کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کے سوا کچھ اور کہیں. واللہ عالم. دس از I think came into my mind. تو اور بھی ہیں یہ دیکھیں. پھر جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد تو یہ ایک سنت ہے جس پہ کافی لوگ جو ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. حمدن کثیرن طیبا مبارکا فیہ. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ بھی عمل کر لینا چاہیے. اللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو وہی بات کرتا ہوں جس پہ میں عمل کر رہا ہوں. الحمدللہ. اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں. سجدے کی یہ دعائیں ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ترمذی کا. اور بھی دعائیں ہیں اور جو جس کو جو اچھا لگتا ہے جو اس کے مطابق، مطلب یو آر ناٹ لمیٹڈ، یو آر ناٹ ریسٹرکٹیڈ ایدر. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے. زیادہ دعائیں اگر آپ نے سیکھنی ہے جس طریقے سے بھی، یہ آپ کا اپنا ایک رشتہ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہماری اپنی اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ دی ہوئی ہے، اس طرح ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ بنتا جائے گا. تو یہ ایک ایک لفظ کے معنی یہاں آ رہے ہیں. سمی اللہ، اللہ نے سن لیا، یہاں اللہ فاعل ہے سننے والا. لمن اسے، لی کے معنی ہے اسے جس نے، من ہم نے پڑھا ہے. حمیدہ تعریف کی اس کی. پھر اس کے بعد ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ میں توفیق دے. تو اس کے بعد ہم سجدے دو کرتے ہیں. تو دو سجدوں کے درمیان جو پہلے اس کو پہلے قاعدہ ہوتا ہے، پھر جلسہ جس میں دو سجدوں میں ہم بیٹھتے ہیں. تو دو سجدوں کے درمیان کی دعائیں بھی ہیں. تو اس کے اوپر بھی آپ نے خود غور کرنا ہے. اور زیادہ تر جو ہے وہ
جس پہ میں عمل کرتا ہوں وہ میں آپ سے پڑھ لیتا ہوں. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی. اور یہ بڑی یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھنا. تو اس کے جو معنی ہیں اللہم اے اللہ تو مغفر لی تو مجھے بخش دے میری مغفرت فرما دے ورحمنی اور تو رحم فرما مجھ پر مرسی نازل فرما واہدنی اور تو مجھے ہدایت دے. یہاں نی جو ہے نا اپنے لیے آ رہا ہے سب میں دیکھ رہے ہیں یہاں لی آیا یہاں نی 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 تو مجھے ہدایت دے وعافنی اور مجھے عافیت دے. عافیت کے جو معنی ہیں لفظی وہ بہت جامع ہیں جس میں ہر چیز ہی آ جاتی ہے تقریباً. واللہ عالم this is what I understand. ورزقنی اور تو رزق عطا فرما مجھے. اور رزق میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن میں سب سے بڑا رزق جو مجھے سمجھایا گیا میرے ٹیچروں سے وہ یہ کہ رزق یہ بات ایک سعودی عرب میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں حرم شریف میں ہی ایک آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا نام عبد الرزاق تھا. تو اس نے کہا کہ میں سیریا سے ہوں تو میں نے اس کے رزق کے معنی بتائے کہ سسٹیننس آپ اس کے بندے ہیں جو ہمیں سسٹیننس دیتا ہے. تو اس نے کہا نہیں یہ کھانے والی چیزوں کی بات نہیں ہے یہ رزق کے اصلی معنی ہے ہمارا ایمان. تو واللہ عالم اللہ نوز بیسٹ. تو ہم یہاں تک آج کا پھر اس کو روکتے ہیں اور یہاں پر آپ سب جو ہے کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے پھر کیونکہ ہمارے پاس پھر 20 منٹ ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمائیں گے کچھ ایڈ کریں گے یا کوئی کامنٹ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو جاوید بھائی؟ جی ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ چلے گئے اچھا ہیں. اچھا جی جی اچھا بالکل. جی جی اچھا چلیے پھر تو آپ سب بھی جانے والے ہوں گے پھر نماز کے لیے پھر دوسرے لیسن پہ جانا ہے. جی دوسرا لیسن شروع کر لیں اور بس ہم 6 بجے ہم انشاءاللہ تعالیٰ 7 بجے ختم کر دیں گے نماز کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. اب دوسرا لیسن شروع اچھا کیجیے. تو جہاں تک پھر آپ انہیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کہاں تک نیکسٹ ویک انشاءاللہ شروع کریں گے انشاءاللہ. تو میں اس کو بند کر رہا ہوں پھر. جی جی یہ پڑھ لیا تھا نا جی اسکرین نظر آ رہی ہے بھائی؟ جی یہ پڑھ لیا تھا ہم نے. جی اس میں ایک نا لاسٹ منٹ پہ کسی کا سوال آیا تھا میں نے جہاں نوٹ بنایا تھا میں وہ بتا دیتا ہوں. وہ کسی نے معنی پوچھا تھا غسنن کے یہ والا جو ہے نا امام منزلی شجرۃ طویلۃ علی اغصانها طیور مثل العصافیر. تو وہ میرے منہ سے گھونسلہ نکل گیا تھا مجھے بعد میں احساس ہوا اس کے معنی ہوتے ہیں برانچز. اغصان جو ہے وہ برانچز اور غصن برانچ. میرے خیال میں نے بتایا تھا پہلے اس دن میرا غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا تو اگر ہاں کسی نے لکھا ہوا تو اس کی تصحیح کر لیں. گھونسلہ نہیں برانچز کہنا تھا مجھے. شاخیں آپ نے جی شاخیں بتایا تھا آپ نے پہلے. جی وہ غلطی سے میرے منہ زبان جلدی چینج نہیں ہو سکی. میں تو آپ کو برانچیں ہی بتا رہا کہ درخت کے اوپر کیا ہوتا ہے برانچز. جی تو سر اس آپ کو نے صحیح شاخیں صحیح بتایا کر لیں تھا. پلیز. جی آپ نے شاخیں شاخیں بتایا تھا. بتایا. کیا بتایا؟ شاخیں شاخیں. وہی برانچز. شاخیں جی شاخیں. میں نے کہا شاخیں شاید ایک دفعہ گھونسلے بتایا تھا کا پھر لفظ بعد بھی میں آ گیا تھا نا گھونسلہ بھی کہا تھا. کہ شاخوں کے اوپر گھونسلے بنتے ہیں. ہاں وہ آپ نے ایکسٹرا پھر آگے بتائی تھی. جی 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 تو اس کو میں نے کہا کہیں ساری پھر وہ غلط نہ ہو جائے. چلیے یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیے. شاخیں اس کی. کوئی کسی کو کوئی دقت ہو کوئی مشکل
نیکسٹ پیج پہ چلیں پھر. آپ نے گروپ بنانا ہے یا ایسے ہی پڑھنا ہے باری باری؟ جی یہی میرا خیال ہے کروا رہے ہیں پریکٹس جو ہے وہ. ٹائم کم ہے. جی جی. جی جی. تو پھر اب سے ہی شروع کر لیتے ہیں. آپ الدرس الثانی عشرہ 12واں سبق، اور اس کا ٹاپک جو ہے نا پاکستانیون انا رجلن، یہ ہونا چاہیے تھا انا رجلن پاکستانی. اسمی افتخار، اس کو بھی صحیح کر لینا، یہ بھی غلط لکھا ہوا ہے. افتخار ہونا چاہیے، افتخار نہیں ہونا چاہیے. افتخار. لی، میں میننگ نہیں بتا رہا، آپ پھر بعد میں جس کی نہیں سمجھ آئے گی وہ پوچھ لینا. لی ولدن و بنتن زوجتی اسمها ثمینہ و ولدی اسمه مشتاق و بنتی اسمها آمینہ ولدی عمرہ 5 سنوات و بنتی عمرها 3 سنوات. شعر ولدی اسود و طویل و شعر بنتی اسود و طویل ایضا. لی بیت کبیر فیہ حدیقۃ واسعۃ فیہا اشجار کبیرۃ و صغیرۃ. بیت صدیقی خلیل قریب جدا من بیتی. اب اس کے معنی کسی نے پوچھنے کسی لفظ کے، یا پڑھنا شروع کرنا ہے؟ جاوید صاحب آپ. جی میں پڑھوں کیا؟ جی جی پڑھیں. اگر کسی لفظ کے معنی نہیں آ رہا ہے تو وہ پوچھ لے، سنوات، آسان ہی ہے. سنوات سال سے کی کیا؟ جمع، سن سال. کی. اچھا. جی سنوات سال جو ہوتے ہیں نا. اور کوئی؟ اور کوئی؟ واسعتن وسیع ہے، واسعتن وسیع. جی جی واسعۃ. جی جی وسیع سے ہے، وسیع جیسے. وسیع سے، جی کھلا بڑا جی. وسیع ہے. آپ کا گارڈن وسیع ہے ماشاء اللہ. چلیے جزاک. بسم اللہ. آئزن کا مطلب؟ آئدن ہم نے آئدن آلسو. جی بتایا تھا. جی جی آئدن کا معنی ہوتا ہے آلسو، یعنی بنتی جو ہے نا میری بیٹی، اس کے بھی بال جو ہے نا وہ کالے ہیں اور لمبے ہیں جیسے کہ بیٹے کے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی لفظ یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے ویسے، اور جدن بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. جی روحی، جی گو ہیڈ. نہیں سر، بس پریکٹس کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا سر کے بعد. خمس کا مطلب 6 اور سلاس کا مطلب 3. 3 سوری، خمس کا مطلب 5 نا، 5 جی. اور سلاس 3. فلاسو جی. یہ دیکھیں جہاں جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ، خمسو ہے نا جو، یہ مذکر ہے. سلاسو بھی مذکر ہے. سنوات مؤنث ہیں، سنوات مؤنث ہے. اس کو اس طریقے سے آپ نے دیکھنا، خمسو آئے گا یہاں، اور یہاں ہمیشہ ایسے آئے گا. یہاں بھی سنوات ہے، ٹھیک ہے. یہاں سلاسو ہے جی. سلاسن، سلاسو سنوات سلاسو. سلاسو. ہاں جی. اب وہ کنفیوز ہو رہے ہیں سلاستن سے، وہ مونس ہوتی ہے. خمسو سے مونس بنانی ہو تو خمستن بنے گا. سلاسو سے مونس بنانی ہو تو سلاستن بنے گا. تھوڑی چینج آئے گی اس میں. تو پھر جو اس کے بعد جو
وہ اس کا مضاف علیہ ہے نا، سنوات، وہ چینج ہو جائے گا، یہ کچھ اور بنے گا پھر، تو اس میں نہیں جانا، کنفیوز ہو جائیں گے ابھی، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی اس کو یاد رکھنا، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث۔ جی روحی آپ پڑھیے روحی۔ بڑھیا روحی، جی جی، میں نا میوٹ کر رہا ہوں، میرے نا تھوڑا پانی پینے۔ نہیں سر آپ پڑھ لیں پہلے اس کے بعد میں پڑھوں گی آپ کی آپ آپ پہلے پڑھ لیجئے پھر میں پڑھوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا رجل پاکستانی، اسم افتخار، لی ولد و بنت، زوجتی اسمها سمینہ، و ولدی اسمہ مشتاق، و بنتی اسمها آمنہ، ولدی عمرہ 5 سنوات، و بنتی عمرها 3 سنوات، ثلاثو سنہ، 3 سنوات، سنواتین، سنوات۔ یا تو سنوات ہی پڑھے یا سنواتین پڑھے۔ شعر ولدی اسود و طویل، و شعر بنتی اسود و طویل ایضا، بنتی اسودو، بنتی اسود اسود و و طویل طویل، ایضا، عائدن، عائدن، ایضا، عائدن، ایضا، آئی، کہیں آئی نہیں ہوتا، آئی، آئی ایضا، دن، آئی دن، ایضا۔ یہ دال جو داد ہے نا، یہ دال اس کو بولتے ہیں اپنی زبان میں، اس کے پورے پاکستان میں اس کا مسئلہ ہی ہے۔ اس کا صحیح ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کے دونوں کنارے اپنے اوپر کی جو آپ کی دانت ہے نا، جڑ، جن کو ہم داڑیں بولتے ہیں، ان کے ساتھ ملا کر کہیں داد، ایضا، ایدن، ایضا، جی جی، صحیح، لی بیت کبیر، فیہ حدیقۃ واسعۃ، فیہا اشجار کبیرۃ و صغیرۃ، بیت صدیقی خلیل قریب جدا من بیتی، جدن، جدا من بیتی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ عائشہ کا ہینڈ ریز ہے، عائشہ عالم۔ ہاں سر میں پڑھنے کے لیے کیا تھا، میں روحی کے بعد جی میں جی، پڑھ لوں وہ گی۔ ہے، چلیے، میں ابھی پڑھ لوں؟ جی 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 جی، عائشہ آپ پڑھ لیں جی وہ روحی کا تھا، سوری، روحی نے جی ہینڈ نیچے کر دیا، ہاں کوئی چلیے، بات نہیں سر عائشہ پہلے پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں اوکے، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ انا پاکستانی، انا راجل پاکستانی، جی اس کو اسم رجلن پڑھنا چاہیے، غلطی ہے جہاں، انا رجلن انا پاکستانی، انا رجل پاکستانی، اسمی افتخار، لی ولد و بنت، زوجتی اسمها سمینہ، و ولدی اسمہ مشتاق، و بنتی اسمها آمنہ، ولدی عمرہ 5 سنوات، و بنتی عمرها 3 سنوات، شعر ولدی اسود و طویل، و شعر بنتی اسود و طویل ایضا، لی بیت کبیر، فیہ حدیقۃ واسعۃ، فیہا اشجار کبیرۃ و صغیرۃ، بیت صدیقی خلیل قریب جدا من بیتی۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، چلو روحی آپ آئے۔
أنا رجل باكستاني اسمي افتخار لي ولد وبنتي زوجتي اسمها سمينة وولدي اسمه مشتاق وبنتي اسمها آمنة ولدي عمره 5 سنوات وبنتي عمرها 3 سنوات شعر ولدي أسود وطويل وشعر بنتي أسود وطويل أيضا لي بيت كبير فيه حديقة واسعة فيها أشجار كبيرة وصغيرة بيت صديقي خليل قريب جدا من بيتي. ठीक, आपको इसमें कोई दिक्कत किसी माने आते हैं सबके ना? सर बस ली का वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे. ली मेरे लिए, फॉर मी, मेरे लिए. ओके. या हाँ, उसको आसान दर्ज में फिर मेरी हो जाएगा. और किस अभी आ गया? आलिया साहबा का है. जी मैं पढ़ूँ. अना रजुलुन पाकिस्तानी इसमी इफ्तिखार ली वलदुन व बिंतुन ज़ौजती इस्मुहा समीना व वलदी इस्मुहु मुश्ताक व बिनती इस्मुहा आमिना वलदी उम्रुहु 5 सनवातिन व बिनती उम्रुहा 3 सनवात शारु वलदी अस्वदु व तवीलुन व शारु बिनती अस्वदु व तवीलुन ऐदन ली बैतुन कबीरुन फीही हदीक़तुन वासिअतुन फीहा अशजारु कबीरतुन व सगीरतुन बैतु सदीक़ी खलीलु करीबुन जिद्दम मिन बैती. माशाल्लाह. अई मुश्किल फी आज़ा दर्स? नहीं ला मुश्किला. माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. नेक्स्ट वन, डॉक्टर साहब आ गए? सर मैं पढ़ती हूँ. शाहीन. जी शाहीन जी. अना पाकिस्तानी अना रजुलुन पाकिस्तानी इसमें इफ्तिखार ली वलदुन व बिंतुन ज़ौजती इस्मुहा समीना व वलदी इस्मुहु मुश्ताक व बिनती इस्मुहा आमिना वलदी उम्रुहु खमसुन सनवातिन व बिनती उम्रुहा 3 सनवातिन शारु वलदी अस्वदु व तवीलुन व शारु बिनती अस्वदु व तवीलुन ऐदन ली बैतुन कबीरुन फीही हदीक़तुन वासिअतुन फीहा अशजारुन कबीरतुन व सगीरतुन बैतु सदीक़ी अलीलुन करीबुन जिद्दन मिन बैती. पाकिस्तानी इसमी इफ्तिखार ली वलदुन व बिंतुन ज़ौजती इस्मुहा समीना व वलदी इस्मुहु मुश्ताक व बिनती इस्मुहा आमिना वलदी उम्रुहु 5 सनवातिन व बिनती उम्रुहा 3 सनवात शारु वलदी अस्वदु व तवीलुन व शारु बिनती अस्वदु व तवीलुन ऐज़ा ली बैतुन कबीरुन फीही हदीक़तुन वासिअतुन फीहा अशजारुन कबीरतुन व सगीरा बैतु सदीक़ी खलीलु करीबुन जिद्दन मिन बैती. माशाल्लाह. आइदन को ना आइदन ही पढ़ना है, आइदा नहीं पढ़ना. अच्छा आइए. ये जी, आइदन ही पढ़ेंगे तो लोगों को समझ आएगा कि आपने क्या कहा. जी नेक्स्ट वन प्लीज. अना रजुलुन पाकिस्तानी इसमी इफ्तिखार ली वलदुन व बिंतुन ज़ौजती इस्मुहा समीना व वलदी इस्मुहु मुश्ताक व बिनती इस्मुहा आमिना वलदी उम्रुहु 5 सनवातिन व बिनती उम्रुहा 3 सनवातिन शारु वलदी
أسود وطويل وشعر بنتي أسود وطويل أيضا. لي بيت كبير فيه حديقة واسعة فيها أشجار كبيرة وصغيرة. بيت صديقي خليل قريب جدا من بيتي. MashaAllah. Jazakallah khair. Next one, please. أنا رجل باكستاني اسمي افتخار لي ولد وبنتي زوجتي اسمها سمينة وولدي اسمه مشتاق وبنتي اسمها آمنة ولدي عمره 5 سنوات وبنتي عمرها 3 سنوات. شعر ولدي أسود وطويل وشعر بنتي أسود وطويل أيضا. جی جی بالکل صحیح، بالکل جیسے یہاں شارو پڑا ہے نا، یہاں بھی شارو ہے. جی. لی بیت کبیر فیہ حدیقۃ واسعہ واسعہ فیہا واسعۃ یا واسعہ، عین کی آواز نکلنی چاہیے. واسعۃ فیہا احجار کبیرۃ و صغیرۃ. بیت صدیقی خلیل قریب جدا من بیتی. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ. نیکسٹ ون پلیز. کوئی رہ گیا؟ ڈاکٹر صاحب رہ گیا میرا خیال، وہ بھی آئے نہیں نماز سے. نہیں میں تھوڑا اس وقت اچھا، کھانسی کا باؤٹ ہے. اللہ رحم کرے، چلو اللہ آپ کو شفا دے. تو اس میں میں سب سے یہ جو ہے ہمارے ساتھ ان سے آپ نے جو غور کرنا ہے، اس میں دیکھیں آپ اپنے بارے میں کیا کچھ بتا سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں میں پاکستانی ہوں، میں ایرانی ہوں، میرا نام یہ ہے، میرے پاس ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، میری بیوی کا نام یہ ہے. تو اس میں جو دیکھیں، جب اپنے بیٹے کے متعلق کہنا تو اسم ہو آئے گا، بیٹی کا نام بتانا اسم ہا آئے گا. تو اس طریقے سے عمریں بتانے کا یہ طریقہ بتایا گیا، 5 سنوات اور 3 سنوات. پھر آپ نے بتا دیا اپنے بچوں کے بارے میں، ان کے جو بال لمبے ہیں یا کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے گھر کے بارے میں بتا دیا کہ اس میں بڑا باغیچہ ہے یا گارڈن ہے، لون ہے، اس میں بڑے بڑے درخت ہیں، چھوٹے بھی ہیں. اور میرا ایک دوست ہے جس کا نام خلیل، تو خلیل کا گھر، میرے دوست خلیل کا گھر میرے گھر کے بہت کافی قریب ہے، زیادہ قریب ہے، ویری ویری نیئر. تو یہ میری ایکسپلینیشن تھی. اس میں آپ ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ خود بخود. تو جو نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہمیں جو ہوگا کوئی ڈیفیکلٹی ہوگی تو وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، اس کو ہم کلیئر کر دیں گے. آج ذرا آپ کو ٹائم تھوڑا ملا ہے، تو یہاں تک کی پھر اکتفا کرتے ہیں. کسی کا کچھ سوال ہے تو پلیز پوچھئے. اشفاق صاحب یہ خلیلن ہوگا یا خلیلو ہوگا؟ خلیلن ہونا چاہیے. خلیلن. تو وہ جیسے جہاں رجلن ہے، خلیل جو ہے لفظ یہ ممنوع من الصرف نہیں ہے میرا خیال میں. شور خلیلن نہیں ہونا چاہیے. جی سو ایکسکیوز می سر، جی مجھے لگا کہ یہ اس کے دوست خلیل کا نام ہے، جی جی تو پھر بھی یہ اس کا خلیل ترجمہ آئے گا یا خلیلو آئے گا؟ نہیں وہ یہ دیکھیں، بیت صدیقی یہاں تک سمجھ لیں، میرے دوست کا گھر جس کا نام خلیل ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس بات سے وہ بتا رہے، وہ ایڈیشنل چیز ہے، وہ اس کی ایک ایڈیشنل چیز ہے، اس کو سمجھائیں، اس کو بدل ہے، اس کو بدل کہتے ہیں عربی میں. تو یہ جب یہ ایسے نام آئے گا تو بدل کے طور پہ آتا ہے. ابھی آپ اس میں نہیں جانا چاہتے. تو خلیلن جو ہے نا، یہ آپ مضاف علیہ کے میں کنفیوز ہو رہی ہیں نا، ایسا ہی ہے. جی سر، میں اسی میں کنفیوز ہو رہی تھی، مجھے لگا خلیلو اس کا نام ہے تو خلیلو ہی پڑھا جائے گا. یعنی خلیل جو ہے نا، وہ جیسے محمدن ہوتا تو محمدن پڑھتے،
حامد اچھا مگر اگر ابراہیم ہوتا تو ابراہیم پڑھتے، وہ نہیں، اس پہ آ نہیں سکتی تنوین، ابراہیم پر، احمد پر، اسماعیل پر، ان پہ نہیں تنوین آتی، جو وہ غیر عربی نیم ہے۔ لیکن خلیل تو باقاعدہ لفظ ہے نا، اس کے تو معنی ہے نا، خلیل اللہ، اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام، جس کے دوست لفظی معنی ہوتے ہیں ایسی ٹیڑھا میڑھا، یعنی ایسا راستہ جو تھوڑا ایسے ٹیڑھا ٹیڑھا ایسے جائے اور بہت ہی وہ ڈیپ راستہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم وہ خلیل اللہ ہے۔ واللہ عالم، دس is what I always understood. یہ آپ اشفاق کی صاحب ایک اور جی جی go جی ahead. آپ کر لیجیے، بات کر لیجیے پوری، سوری میں نے جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن کا جو خلیل کا تھا وہ کانسیپٹ واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ جی اوکے، خلیل ہمارے دوست کے بھی ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ نہیں آئی پلیز۔ میں کہہ رہی تھی خلیل کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں، فرینڈ۔ خلیل جی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، تو خلیل کے معنی دوست بھی ہوتے ہیں کیا؟ شیلا یہ پوچھ رہی ہے۔ جی خلیل کے بڑے ڈیپ معنی ہوتے ہیں جی، مگر اس پہ میں نے آپ کو ایک ڈکشنری دی ہے، اس پہ جانا ہے، چلا جی انشاءاللہ۔ جی جی اس پہ چیک کرنا ہے، اور نیکسٹ ویک ہم سب کو بتانا ہے۔ یہ خلیل جو ہے نا، ویسے یہ ہیبرو کا ہی لفظ ہے یہ بھی، تو میرے خیال میں اس کو ہم ایسے خلیلو ہی رکھیں، کیونکہ اس کی صحیح کس نے ریز کیا کویسچن جی، اچھا مجھے میری بھی توجہ اس طرف دلوا دی۔ خلیل کے معنی تو ہوتے ہیں فرینڈ کے، لیکن یہ ہیبرو کا لفظ ہے، تو اگر ہیبرو ہے تو پھر تو یہ ممنوع من الصرف ہوگا، تو اس کو خلیلو ہی پڑھیں گے۔ واللہ عالم، I have to check on that please. جی ٹھیک ہے۔ اور اشفاق صاحب یہ آخر میں جو ورڈ ہے جیسے میم بیتی، تو میم کے اوپر، جیسے ہم قرآن میں میم کے اوپر کے بعد نہیں وہ قرآن کے ویسے لیے، اس کے لیے نہیں، تو اس کے لیے من اس کو بیتی۔ من ہی پڑھنا ہے اچھا ٹھیک ہے، یہی جی، پوچھنا تھا مجھے کہ اس میں اس کو ترجمہ۔ مم بائتی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جزاک اس اللہ کو خیر۔ من بائتی ہی پڑھنا ہے من انشاءاللہ۔ بیتی، اچھا جی من جزاک اللہ۔ بائتی، جی وہ تو قرآن مجید کی خوبصورتی کے لیے ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جی تو نہیں مقابلہ کر سکتے اس کی جی جی۔ جی ٹھیک لیکن قرآن مجید میں جب بھی ایسا آئے گا، جیسے ہی بے سے پہلے جو بھی ہوگا اس سے پہلے میم آئے گی۔ جی صحیح، ویری گڈ، جزاک اللہ خیر، گڈ یا کریکشن جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اور کسی کا کوئی سوال پلیز؟ چلیے پھر روکتے ہیں یہاں انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، فی امان آمین۔ اللہ۔ آمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام سر، جزاک اللہ خیر۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ، فی السلام۔ امان اللہ۔ فی امان۔ فی امان۔